حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جان نشین، اپنا نائب خود حضور علیہ السلام نے مقرر فرمایا ہے، اور کئی تصریحات سے، اشاروں سے آپ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، بتایا، اور لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ متفق علیہ حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر، حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے کسی چیز کے متعلق آپ علیہ السلام سے بات کی، تو پیارے حبیب علیہ السلام نے اس کو دوبارہ آنے کا حکم دیا۔ کوئی مسئلہ تھا، کوئی کام تھا اس کا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی چلی جاؤ، پھر واپس آنا۔ تو اب وہ عورت جانے لگی تو جاتے جاتے اس نے پھر سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آؤں اور آپ کو یہاں نہ پاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اس کی مراد یہی تھی کہ اگر آپ کا دنیا سے وصال ہو جائے، آپ رخصت فرما چکے ہوں، تو پھر میں فیصلہ یا یہ میرا کام کون کرے گا؟ صاف ظاہر ہے جو دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، کسی عہدے پر ہوتا ہے، وہ اپنا جان نشین، اپنا نائب مقرر کرتا ہے۔ تو اس نے بھی یہ سوال کیا کہ اگر میں آؤں واپس اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کدھر جاؤں گی؟ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے خود اس کو فرما دیا، فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو پھر ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا۔ گویا یہاں پر پیارے حبیب علیہ السلام نے اس کو واضح طور پر بتا دیا کہ میرا جان نشین میرے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، اور خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ حق ان کا تھا، ان کے بارے میں بھی دیکھیے خود انہی کا اپنا فرمان، ان کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے والد سے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بعد لوگوں کے اندر بہتر کون ہے؟ خیر ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل اور بہتر کون ہے؟ تو فرماتے ہیں قال ابو بکر۔ حضرت علی المرتضیٰ نے خود فرمایا کہ وہ ابو بکر ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا قال عمر، فرمایا حضرت عمر ہیں۔ وخشیت ان یقول عثمان، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے خوف ہوا کہ اب کہیں آپ حضرت عثمان غنی کا نام نہ لے لیں، تو قلت ثم انت، میں نے خود ہی کہہ دیا، اب ان سے سوال نہیں کیا کہ عمر کے بعد کون، بلکہ کہتے ہیں فرمایا میں نے خود کہہ دیا کہ اب حضرت عمر کے بعد پھر آپ ہی ہوں گے۔ فرماتے ہیں قال ما انا الا رجل من المسلمین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں میں تو ایک مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں۔ تو آپ نے خود ہی گویا وہ ترتیب اپنی زبان سے بھی بیان کر دی ہے کہ حضور کے بعد سیدنا صدیق اکبر ہیں، پھر اس کے بعد عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر اس کے بعد اپنا نام لے رہے ہیں۔ تو جو ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں یا ان کے حق کی بات کرتے ہیں، حق ان کا تھا، ذرا ان سے خود سنیے کہ آپ خود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں۔ اور یہ ان کے بیٹے، ساتھ ان کی بھی بہادری جرت دیکھیے کہ آپ بڑے بہادر بھی تھے، طاقتور بھی تھے۔ حضرت محمد بن حنفیہ، ایک بار ایک زرہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی گئی جو آپ کے قد شریف سے بڑی تھی، تو محمد بن حنفیہ نے اپنے ہاتھ سے اس زائد زرہ کو توڑ کر علی المرتضیٰ کے قد پر فٹ کر دی۔ اور پھر کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ حضرت جنگ میں تم کو بھیجا کرتے ہیں، امام حسن اور حسین کو نہیں بھیجتے، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ دونوں آنکھیں ہیں، میں بہادر ہاتھ ہوں، آنکھوں کی حفاظت ہاتھ سے کی جاتی ہے۔